بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اپنے چوتھے چیپٹر کا آغاز کریں گے، تعارف حدیث یا تعارف سنت کہلائے گا۔ اس میں ہم حدیث کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سیرت کے پچھلے چیپٹرز ہمارے غزوات پر مکمل ہو گئے ہیں، اب ہم حدیث کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حدیث کا مطلب جو ہے یہ پرانی یا قدیم کی ضد ہے اور نئی بات کو کہا جاتا ہے۔ کلام یا گفتگو کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی میں تو یہ نئی بات ہے، لیکن اصطلاحی معنی میں کلام یا گفتگو یعنی جو بات چیت کی جاتی ہے نا، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی جگہ جگہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور قرآن میں حدیث جن لفظ میں یا جس معنی میں استعمال ہوا ہے اس میں گفتگو بات چیت کے لیے یہ بات آئی ہے۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کا لفظ ہم اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور حدیث سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، حدیث کا مطلب قول، فعل اور تقریر ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو حدیث کی 3 اقسام بنتی ہیں متن کے لحاظ سے، یعنی حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ کون سی؟ ایک حدیث قولی۔ حدیث قولی کون سی ہوگی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے کوئی بات ارشاد فرمائی۔ ٹھیک ہے نا، آپ کا کوئی بھی قول، کوئی بھی ارشاد، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، ایک حدیث ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ بات تھی، یہ قول تھا جو آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا، اس کو حدیث قولی کہیں گے۔ اسی طرح حدیث فعلی، یہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمل کر کے دکھایا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نماز پڑھتے تھے، یہ اب آپ کا فعل تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ چلتے تھے، اس طرح آپ بات کرتے تھے، اس طرح آپ سوتے تھے، اس طرح آپ اٹھتے تھے، یہ والے جو کام آپ نے سر انجام دیے، ان کو حدیث فعلی کہا جائے گا۔ اور حدیث تقریری، اب تیسری قسم ہے حدیث تقریری۔ وہ کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز، کوئی کام آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا تو نہ اس کو روکا، یعنی اس سے نہ منع کیا، نہ اس کے کرنے کا حکم دیا، آپ بلکہ خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، تو یوں یہ کام جائز بھی ہو گیا کرنے کا، یعنی اجازت مل گئی، لیکن نہ آپ نے اس سے منع کیا، نہ اس کو کرنے کا حکم دیا، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر دی، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اور اس کی بھی مثال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مرد و عورت ایک ہی جگہ سے وضو کرتے تھے، تو نہ آپ نے اس پر ہمیں منع فرمایا اور نہ ہی اس کے کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور جگہ حضرت عمر بن عبداللہ نے فرمایا کہ جنگ کی حالت میں ہم بھاگ کر آتے تھے اور کھڑے ہو کر پانی پی کر بھاگ کر واپس چلے جاتے تھے، تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا، لیکن نہ ہمیں اس سے منع فرمایا اور نہ ہی اس کے کرنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پانی پینے کی بھی 6 سنتیں ہیں۔ بیٹھ کر پینا ہے، قبلہ رخ ہو کر پینا ہے، بسم اللہ کہہ کر پینا ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے، پھر الحمدللہ کہنا ہے، یہ ساری سنتیں اس میں آپ نے پوری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر پینا ہے اور 3 سانسوں میں پینا ہے، یہ ساری چیزیں حالانکہ پانی پینے کے لیے سنت حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو یہ بھی حدیث تقریری کہلائی گی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کی 3 اقسام ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ اب حدیث کو لکھنے کی شروع میں آپ نے ممانعت فرمائی، یعنی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ کا اتنا سخت قول ہے کہ جس نے مجھ سے قرآن کے سوا کچھ لکھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے سوا کچھ لکھا تو چاہیے کہ مٹا دے۔ ٹھیک ہے نا، البتہ اس کو روایت کیا کرے، یعنی آگے بیان کیا کرے، لیکن اگر لکھا ہے تو اس کو مٹا دے۔ اب یہ کیوں فرمایا، یہ بھی آپ کو میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس وقت آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قرآن لکھنے کے لیے کوئی ایسے رجسٹر، کاپیاں، بڑی بڑی یہ چیزیں تو ہمارے پاس تھیں نہیں، تو مسلمانوں کے پاس کیا تھی؟ لکڑی کے تختے تھے، پتھر کی سلیں تھیں، اونٹ کے شانے کی ہڈی تھی، چمڑا تھا، یا کھجور کے پتے اور تنے تھے، جن پر یہ قرآن کی آیات کو لکھا جاتا تھا، جو بھی آپ پر نازل ہوتی تھیں۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا کہ صحابہ کرام قرآن آیات بھی انہی تختیوں پر لکھتے تھے اور ساتھ ہی آپ کے اقوال بھی ایک سائٹ پر جمع کر کر کے لکھتے تھے. اس سے آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ نہ ہو بعد میں یہ مکس کر جائیں، یعنی میری بات کو قرآن کی بات سے ملا نہ دیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم فرما دیا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ بھی مت لکھو، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی مت لکھو تاکہ یہ بعد میں مکس نہ ہو جائے. نے اس کی اجازت کتابت کی نہیں دی. لیکن بعد میں جب آپ کو پکا یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کا حافظہ، تو میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ہی اسٹرانگ تھا، وہ الگ سے قرآن کی آیات کو بھی اسی وقت یاد کر لیتے تھے اور آپ کے حدیث مبارکہ کو بھی الگ سے یاد کرتے تھے. اور پھر جب کبھی کوئی بات یا ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ باقاعدہ قرآن کا حوالہ جہاں دیتے تھے تو ساتھ ہی آپ کی احادیث بھی کوٹ کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا تھا. تو آپ کو پورا یقین ہو گیا کہ اب مسلمان قرآن آیات کو الگ سے اور میری باتوں کو الگ سے یاد کر لیتے ہیں، لہٰذا آپ نے خود پھر ان کو لکھنے کا بھی اجازت دی. اور اس کے لیے بھی ایک دو روایات مشہور ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں آپ کی جو بات سنوں لکھ لیا کروں، آپ حالت غصے میں ہوں یا مسرت میں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کسی بھی حالت میں کوئی چیز بجز حق کے میری زبان سے نہیں نکل سکتی، لہٰذا تم لکھ لیا کرو. ایک اور جگہ ایک صحابی آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام کی اتنی پیاری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں آپ کی جب میں مطلب آتا ہوں سنتا ہوں آپ میں کیا کروں، مجھے بھول جاتی ہیں، اتنی ساری باتیں ایک ساتھ مجھے یاد نہیں رہتی، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی تھی کہ ٹھیک ہے تم اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے لیا کرو، یعنی ان چیزوں کو لکھ لیا کرو، ٹھیک ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جس خدشے سے منع فرمایا تھا حدیث کو لکھنے سے، بعد میں آپ نے خود ہی اس کی اجازت بھی دے دی کہ اس کو تحریر کر لیا کریں. اب حدیث تحریر کیسے ہوئی، ٹھیک ہے نا، یا کب سے ہوئی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. تو کچھ تو جو ہمارے اس دور کے منکرین حدیث پیدا ہو گئے ہیں اور کچھ اورینٹلسٹ جو مخالفیں ہیں اسلام کے، وہ بہت یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد، 100 سال بعد، یعنی 100 بعد لکھی گئی. تو یہ کتنا بڑا تضاد اور جھوٹ ہے. لہٰذا مسلمان بچے ہیں آپ لوگ، میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کا ذہن کھل جائے، ابھی سے آپ کو پتہ ہو کہ حدیث کب سے لکھی گئی یا پھر علم بھی ہونا چاہیے. جیسے ہی قرآن کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی اور قرآن آپ پر نازل ہونا شروع ہوا، ساتھ ہی جیسے جیسے آپ قرآن دکھاتے تھے، حدیث مبارکہ کی بھی آپ کے ہی دور میں تحریر شروع ہو چکی تھی. تو ایک روایات میں بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ نے خود بعد میں حکم دے دیا تھا کہ ان کو لکھ لیا کرو. اور جیسے وہ صحابی کا میں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہر حالت میں آپ کی بات لکھ لیا کروں، کبھی آپ خوش ہوں، غم میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تب بھی غصے میں ہوں، تب بھی آپ نے فرمایا ہاں، میرے زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، تم لکھ لو. لہٰذا آپ کی حدیث کو روایت کرنا تو وہ رسالت سے ہی شروع ہو گیا تھا. تو تدوین حدیث کے ہم اگر قرون کو دیکھیں تو وہ 3 بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دور جو ہیں وہ 3 بنتے ہیں تحریر کے دور، جس میں قرآن، جیسے قرآن کو تدوین کیا گیا تھا نا، میں نے آپ کو اس کے ادوار پڑھائے تھے، اسی طرح حدیث کے بھی 3 دور بنتے ہیں جس میں حدیث کو تحریر کیا گیا تھا. تو پہلا ہی دور عہد رسالت تو عہد صحابہ کا بنتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور، یہ پہلا دور قرار پاتا ہے. اس میں حدیث جو لکھی گئی ان میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت مشہور جو چیزیں تھیں وہ کیا تھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا. سب سے پہلا جو ٹھیک ہے نا، اس میں 1000 سے زیادہ احادیث موجود تھی. اسی طرح حضرت علی نے بھی احادیثیں لکھی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایک صحیفہ انہوں نے الگ سے تیار کیا ہوا تھا. تحریری احکامات و ہدایات جو آپ کے دور میں آپ نے وقفے وقفے سے نازل فرمائی، بہت ساری آپ نے تحریری احکامات بھی دیے تھے، معاہدات بھی کیے تھے، جیسے صلح حدیبیہ، صلح میثاق مدینہ، یہ سارے جو معاہدات تھے یہ بھی تحریری طور پر آپ کے ہی دور میں آپ کی باتیں لکھی گئی تھیں، فرامین تھے آپ کے.
پھر کئی فرامین آپ نے مختلف قبائل میں لکھ کر بھیجے تھے، کئی خطوط اور وفود آپ نے بھیجے تھے سلاطین کو، عمراء کو، رؤساء کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، وہ بھی سارے ظاہر آپ کی حدیثیں تو تھیں، آپ کے اقوال تھے جو ان کے لیے بھیجے گئے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ بھی یمنی بادشاہ کو آپ نے تحریری صورت میں بھیجا تھا، انہوں نے کیونکہ ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے بھیجیں، وہ بھی آپ کا اب تک موجود ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کی ایک تحریر تھی جو یمن بھیجی گئی تھی، کہ اس میں سبزیوں، ترکاریوں اور زکوٰۃ کے نرخ وغیرہ سارے نصاب کو درج کیا گیا تھا، وہ بھی اب تک موجود ہے۔ اسی طرح حدیث کی کئی کتابیں، تقریباً 22 صحابہ کا، جن میں کتابوں میں 22 صحابہ کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا تھا۔ یہ تھا عہد رسالت، تو عہد صحابہ میں بھی اس پر بہت کام ہوا، یہ پہلے ہی عہد ڈسکس ہو رہا ہے، اور عہد رسالت و عہد صحابہ۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے میں حضرت علی کا مجموعہ تھا، اور حضرت علی نے تحریر جو لکھی ہوئی تھی وہ اپنی ایون نیام میں رکھتے تھے، تلوار کی نیام میں، وہ بھی احادیث کا مجموعہ تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک حدیث کا مجموعہ تیار کر رکھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مجموعہ تیار کر رکھا تھا جو 500 احادیث پر مشتمل تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کے خطبے اور خطوط جمع کر رکھے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک مجموعہ تیار کر رکھا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کا مجموعہ ان کے شاگرد امام بن منبع نے روایت بھی فرمایا ہے۔ یہ صحیفہ مسند امام احمد بن حنبل میں جوں کا توں پورا کا پورا موجود ہے، اور وہ خطوط برلن اور دمشق میں ملا ہے جس میں یہ سارا صحیفہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اب تک یہ محفوظ ہے۔ یہ پہلے دور میں تدوین کا، حدیث کا دور تھا جس پر اتنا کام ہوا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یا صحابہ کرام کی حیات مبارکہ میں یہ ساری احادیث کے مجموعے تیار ہوئے تھے، انہوں نے الگ سے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر دیے تھے۔ حدیث کا دوسرا دور، تدوین کا دوسرا دور کون سا تھا، وہ بھی بہت اہم ہے، وہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور۔ یہ صحیح معنوں میں سرکاری تدوین کا دور کہلائے گا۔ اس میں کیا ہوا کہ جب ایک صدی تقریباً حدیث پر یہ صحابہ پر گزر چکی تھی، یعنی دین کو آئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے ایک صدی ہو چکی تھی، اس صدی میں تدوین حدیث کا باقاعدہ اہتمام سرکاری طور پر ہوا، اور عام طور پر اہل عرب، چونکہ میں نے آپ کو بتایا زبانی یاد رکھنے کے عادی تھے، اس وجہ سے، اور عربوں کا حافظہ تھا بھی بڑا اسٹرانگ، ابھی ایک صدی ختم نہ ہوئی تھی کہ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، بہت ہوتے جا رہے تھے، ظاہر ایک عمر ہوتی ہے طبعی، جب صحابہ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات محسوس کی کہ احادیث کا ذخیرہ جمع ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اس کے احکامات صادر کر دیے کہ احادیث کو سرکاری سطح پر جمع کیا جائے۔ کام کے لیے بہت سارے صحابہ کرام اور تابعی حضرات نے کوشش کی، جن میں مشہور مصنفین اور تصانیف میں کوفہ کے امام شعبی کے ہے، شام کے امام مقبول کی ہے، امام مالک کی کتاب موطا بہت اہمیت کی حامل ہے، امام اوزاعی ہو گئے، مدینہ کے امام زہری ہو گئے، امام ابو حنیفہ کی کتاب الاثار ہو گئی، اور امام سفیان ثوری کی کتاب جامع، یہ اس دور میں تحریر میں آئیں۔ اتنا یعنی اس پر اہم کام اس دور میں کیا گیا، اور سرکاری طور پر اس کام پر سب لوگ لگ گئے اور احادیث کو جمع کرنا اور لکھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ حدیث کا پھر تیسرا دور شروع ہوا جس کو عہد تابعین کہتے ہیں۔ اصل میں یہ سنہری دور تھا، گولڈن ٹائم آف حدیث اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حدیث پر جو کام ہوا پچھلے زمانے میں اور اس سے اگلے زمانے میں بھی پھر اتنا اہم کام نہیں ہوا۔ اس پر حدیث میں تمام تابعین اور تبع تابعین کا یہ دور کہلاتا ہے۔ تابعین نے حدیث کو جمع کرنا شروع کیا۔ اب چونکہ اس میں سچی اور جھوٹی تمام احادیث جمع ہوتی جا رہی تھیں، لوگ کے تحاشا ذخیرہ جمع کیے جا رہے تھے، تو اس دور میں احادیث پر علوم بھی ایجاد ہوئے، اسماء و رجال کے علم وغیرہ کہ حدیث کی جانچ پڑتال ہوتی تھی، راویوں کی جانچ پڑتال ہوتی تھی، تب جا کر احادیث کو قبول یا رد کرنے کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔
لہٰذا اس دور میں حدیث پر بہت محنت کی گئی، لوگوں نے دن رات ایک کر دیے اور دور دور کے سفر اونٹوں پر گھوڑوں پر انہوں نے کیے، کئی 100 میلوں کے سفر، اور ایک حدیث کی خاطر وہ جاتے تھے اور وہاں سے حدیث پورے اتھینٹک سورسز کے ساتھ یعنی معلوم کر کے کہ اس کا راوی سچا ہے، صحیح ہے، دیندار بندہ ہے، تب جا کے وہ اس کو حدیث کو اس سے قبول کرتے تھے۔ عقل و ذہانت میں ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، دینداری میں ایمانداری میں سچا و کھرا آدمی ہے، کبھی بھولتا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انہوں نے غور کر کے تب جا کر احادیث چنی، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری مصنف تیار ہوئی اور صحائف ستہ تیار ہوئی، یعنی وہ 6 مقبول ترین احادیث کا ذخیرہ بھی اس دور میں تیار ہوا جو کہ قرآن کے بعد صحیح ترین مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان 6 کے میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں، آپ کو ضرور پتہ ہونے چاہیے۔ صحیح بخاری نمبر 1 پہ ہے، صحیح مسلم دوسرے نمبر پہ، جامع ترمذی تیسرے نمبر پہ، سنن ابن ماجہ چوتھے نمبر پہ، سنن ابی داؤد 5ویں نمبر پہ، اور سنن نسائی 6 نمبر پر آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث کا گولڈن ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کو بتایا حدیث کے 3 اہم ادوار تھے جن پر حدیث میں لکھا گیا، حدیث پر کام ہوا، سرکاری تحریر میں اس کو لایا گیا، اسی طرح کتابیں اس پر لکھی گئی، جیسے قرآن کو تیار کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسی وہی نازل ہوتی تھی فوراً لکھ لی جاتی تھی، اسی طرح صحابہ نے محنت کر کے آپ کے اقوال کو جمع کیا اور ان کتابوں میں ہماری رہنمائی کے لیے تیار کیا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین ذخیرہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کو جاننا یا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم پر فرض ہے اس کی تعلیمات کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں، تو حدیث کو جاننا یا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، گفتگو ہے، فعل ہے، لہٰذا اس کو اب ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے۔ قرآن میں آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی تمام زندگی گزارنا تم پر ایک نمونہ ہے کہ جس طریقے سے تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرآن میں حکم دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ قرآن میں آیا ہے، ترجمہ ہے، جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب قرآن بھی یہاں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے یعنی جس چیز کا حکم دے وہ کرو، وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، جس چیز سے بھی منع کر دیں اس سے رک جاؤ، یعنی قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ایسی اطاعت کرنی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے یعنی ہم اللہ کا حکم مان لیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی مراد پائی، بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک اور جگہ بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو بھی رسول ہم نے بھیجا وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح بے شمار قرآن میں آیات ہمیں ملتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات حکم کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے۔ ان کا حکم ہم نے کیوں ماننا ہے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ قرآن اور اللہ ہمیں اس کا حکم دیتے ہیں، ساتھ ہی یہ قرآنی احکامات کو سمجھنے اور مسلمان ہونے کے لیے بھی ہم پر ضروری ہے، کیونکہ کئی احکامات قرآن میں ایسے آئے ہیں جن کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے، ان کو کیسے کرنا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ نماز ادا کرو، ٹھیک ہے نا، نماز کو قائم کرو، اب نماز ہم کیسے ادا کریں؟ اس کے لیے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے، تو قرآن میں ہمیں وضو کا حکم تو ملتا ہے لیکن صرف 3 چیزوں کا کہ ہاتھ دھو، منہ دھو اور پاؤں اور سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے باقی سارا طریقہ جس طریقے سے وضو ادا کرنا ہے وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کس طریقے سے وضو کیا، تمام وضو کا طریقہ آپ کی سنت کو دیکھ کر ہی ہمیں سمجھ آئے گا۔ اسی طرح نماز کا حکم آیا کہ نماز ادا کرو، اب کس کس وقت میں ادا کرنی ہے، کتنے ٹائمز پہ ادا کرنی ہے اور کس طریقے سے ادا کرنی ہے، یہ سب جب تک ہم سیرت کو اور حدیث کو نہیں دیکھیں گے ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔
لہٰذا اس نماز کو ادا کرنے کے لیے بھی ہم حدیث کے محتاج ہیں۔ لہٰذا یہاں بھی ہم پر ضروری ہو گیا کہ ہم نے حدیث سے ہی رہنمائی لینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیسے نماز ادا کی، کس کس وقت میں ادا کی، کب سے کب تک نماز کو ادا کرنے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا۔ فجر کے وقت ہم ظہر کی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح فجر کی نماز کا ایک دورانیہ ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں وہ ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں کس نے ہمیں بتائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آگے ہم آگے تفسیر میں چلتے جائیں تو روزوں کے بارے میں آ گیا۔ اب نماز میں قرآن میں تو فرض ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ روزے ادا کرو، تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امت پر فرض کیے گئے۔ تو روزہ ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، کن کن چیزوں سے اس میں رکنا ہے، کس سے کس وقت تک ہم نے یہ ادا کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرو، ہم نے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کہاں سے نکالنی ہے، کس مال سے نکالنی ہے، کس کس کو دینی ہے، کس کس طریقے سے۔ حج کے احکامات ہیں، یہ ساری تفصیلات ہمیں کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے تو ہمیں اس کے احکامات مل رہے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات ہمیں سیرت طیبہ سے ملیں گی۔ اسی طرح اشیاء کی حلت و حرمت، تعزیرات یعنی جو سزائیں ہیں کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں حد جاری ہو جائے گی، ان پر ہمیں سزائیں ملیں گی۔ وہ سزائیں کیا ہیں؟ وہ ساری سود، کن کن چیزوں سے ہمیں لگے گا سود اور کیسے ہمیں اس سے بچنا ہے، سود کی ساری تفصیلات حدیث سے ہمیں ملے گی۔ طہارت کی، پاکیزگی کی، ہم نے کیسے پاک ہونا ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ ساری تفصیلات و احکامات کی تشریح ہمیں حدیث مبارکہ سے ہی ملے گی۔ اس لیے حدیث قرآن کا دوسرا ماخذ ہے۔ اسلامی تعلیمات کا پہلا ماخذ قرآن ہے تو دوسرا ماخذ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلامی تعلیمات جو ہم سیکھیں گے، حاصل کریں گے، اس کا پہلا ماخذ تو ہمارے پاس قرآن ہے اور دوسرا کیا ہے؟ حدیث مبارکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے لیے حکم فرمایا ہے، یعنی آپ کے ارشادات میں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر قائم رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور میری سنت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ نے پھر فرمایا اللہ کا رسول جو کچھ حرام قرار دے دے وہ ویسا ہی حرام ہے جیسے کہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ ایک اور مقام پر آپ کا ارشاد گرامی ہے خدا کی قسم میں نے جن باتوں کا حکم دیا اور جو نصیحتیں کیں اور جن کاموں سے منع کیا وہ بھی قرآن ہی کی طرح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمارے لیے اتنی ہی ضروری اور جاننا، ان پر عمل کرنا اتنا ہی فرض ہے جیسے قرآن تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں ارشاد ہوا اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہ تو صرف وہی ہے، یعنی میرا حکم ہوتا ہے جو میں اشارہ کرتا ہوں اور وہ اپنے عمل سے تم پر صاف اس کو ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہارے عمل کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہے یا کر تمہیں دکھا دیتا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں یہ سر انجام دینا ہے۔ لہٰذا بچوں اس کچھ صفحات کو آپ خود بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ احادیث کتنی ہمارے لیے جاننا، حدیث کا جاننا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ تھے حدیث کا تعارف۔ اگلے 2 لیکچرز میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ احادیث کو پڑھ کر ان کا ترجمہ تشریح مکمل کر لیں۔ یہ 10 احادیثیں ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔